पीछे मसीह के चलते रहे, आगे ही आगे बढ़ते रहे। यीशु के होते डर क्यों रहे, बढ़ते चले बढ़ते चले बढ़ते चले। तो आज का जो कलाम है वो यिर्मयाह की किताब से है। जो आयत चुनी है मैं चाहूंगा कि कलीसिया मेरे पीछे इस आयत को बोले। 22वीं ये आयत है 8वें बाब की, और हम मिलकर आज इस आयत पर गौर करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारी रहनुमाई करे। मेरे पीछे बोलिए जब मैं बोलूंगा, क्या जलआद में रोगने बलसान नहीं, क्या वहां कोई तबीब नहीं, मेरी बिन्नत कौम शिफा क्यों नहीं पाती। यिर्मयाह का ताल्लुक अन्तूत से था, यह काहिनों की लड़ी से था। अन्तूती काहिन था, और जैसे कि इंसान की सरिश्त है, जब जब खुदा बुलाता है इंसान मज़ाहमत करता है हमेशा से। आप ये देखिए कि मूसा खुदावंद को कहता है, खुदावंद मैं तो हकला हूं, क्या क्या करूंगा मैं। और यहां जब यिर्मयाह को खुदावंद की आवाज आती है तो उसने भी वही कहा, अजीब सी बात, खुदावंद मैं तो बच्चा हूं। खुदावंद उसे कहता है कि मैंने तो तुझे मां के बतन में खल्क होने से पहले ही महसूस कर लिया और तुझे सल्तनतों पर और कौमों पर नबी ठहराया। दोस्तों, यिर्मयाह के सुपुर्द 6 खिदमात थी। 6 कलाम में पढ़ सकते हैं आप ये सारी। 4 गिराने की और 2 आबाद करने की। ये 6 खिदमात उसके सुपुर्द थी। यिर्मयाह को अपनी कौम का बहुत दुख था, और जब आप यिर्मयाह की उसको सारी जो खुदावंद ने उसको कलाम सौंपा है वो पढ़ते हैं तो आप उसके दुख को महसूस कर सकते हैं। तो आज जो कलाम हम कर रहे हैं नौहगर की इसी किताब से, यिर्मयाह जो नौहगर कहलाता है, 22वीं आयत पे हम गौर करेंगे। अगर आप इसे 2-3 दफा पढ़ें इस आयत को, जो बात मुझे स्ट्राइक की है, इस आयत में खुदा की मोहब्बत छुपी हुई है। और कभी कभी मोहब्बत ऐसी होती है कि जब जिससे मोहब्बत की जाए उसकी परेशानी मेरी परेशानी बन जाए तो मोहब्बत के लबो लहजे में वो दुख पिन्हा होता है, छुपा हुआ होता है। इस आयत में खुदा पाक की मोहब्बत अपनी कौम के लिए, जिसे उसने पहलौठा भी कहा, यहाँ अपनी बेटी भी कह रहा है, कौम भी कह रहा है, उसके लिए उसकी बेपनाह मोहब्बत का इजहार भी है, और उस मोहब्बत में छुपा हुआ दर्द भी है। खुदावंद को फिक्र है, वो कहता है क्या परेशानी है कि कौम पूरी की पूरी बीमार है और फिर इन्हें शिफा क्यों नहीं मिलती। और यही हमारा आज का मौजू है, और मैं खुदावंद में इल्तमास करूंगा बड़े जहनों को मुंतशिर होने से बचाएं। इसी दुआ को हालत में हैकल में बैठ के उसके कलाम को सुने ताकि आपकी जिंदगियों में ये फल लाए। ये एक मुसलमा हकीकत है मेरे दोस्तों, कहने की जरूरत ही नहीं है, तस्लीम शुदा बात है कि हर चीज जिसका वजूद है, कहना चाहिए दुरुस्त लफ्ज है मौजूदात, हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है, उसको अपने असल की तरफ जाना है, वरना उसका वजूद नहीं रहता। मिसाल देता हूं मैं आपको, खुदावंद ने मछली को बनाया,
पानी से बाहर मछली जाए तो उसका वजूद नहीं रहता। सितारे हैं, सितारे गैसों का मजमुआ है, और फिजा की एक हद है खुदा ने मुकर्रर की, जब वो उस हद से बाहर जाते हैं तो बिखर जाते हैं, सितारे अपना वजूद खो देते हैं। क्या वजह है कि हम ये नहीं समझते कि इंसान को हम इतना याद रखते हैं कि खुदा ने उसे अपनी शबीह पे बनाया, अगला फिक्रा भूल जाते हैं कि खुदा ने उसमें अपना दम फूका तो वो जीती जान हुआ। आप ये सोचिए कि वो जिंदगी जो खुदा चाहता है कि मुझ में हो, वो उस खुदावंद में पैवस्ता होने के साथ ही है। अगर मेरा वजूद, मेरी जड़ उसमें पैवस्त ना हो तो वो जिंदगी जो खुदावंद चाहता है कि मुझ में हो, वो हो नहीं सकती। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में साफ लिखा है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा वजूद ही नहीं है, क्योंकि तुम में वो दम मैंने फूंका है जिसकी जिंदगी तब तक है जब तक तुम मुझ में पैवस्त हो। क्या वजह है यहां जब ये रो रहा है नौहगर कि मेरी कौम के जख्म क्यों अच्छे नहीं होते, उसके इस बयान में एक दर्द पिन्हा है, पोशीदा। मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पाती, पूरी कौम बीमार है। ख्याल इसी तरफ जाता है मेरा कि हम पैवस्ता नहीं रहे खुदा के साथ। ये कलाम तब बनी इस्राइल के लिए दिया गया था, हां, लेकिन पुराना अहदनामा आईना है आने वाले दिनों के लिए। जो दिन आने वाले थे तब, ये आज के दिन इनके लिए उसकी तस्वीर आज हमारे लिए है। तब ये कलाम बनी इस्राइल के लिए था, आज मेरे लिए है, कलीसियाओं के लिए है कि मेरी कौम शिफा क्यों नहीं पाती। क्या ये खुदा की हजूरी से अलहदगी का नतीजा है? हवाला देखते हैं, बड़ा खास हवाला है, देखिए, निकाल लीजिए यिर्मयाह 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत। अगर मिल गया है तो कोई पढ़े, बाआवाज़ बुलंद पढ़े इसे जरा, ताकि सब सुने। जरा जोर से पढ़िए भाई तनवीर जरा। हाँ जी, 2 बाब 10वीं और 11वीं आयत। क्योंकि पार गुजर कर कतीम के जजीरों में देखो और केदार में कासद भेज कर दरियाफ्त करो और देखो कि ऐसी बात कहीं हुई है क्या किसी कौम ने अपने मबूदों को, हालांकि वो खुदा नहीं, बदल डाला। आमीन। पर मेरी कौम, आमीन। बस ठीक है, यहां तक काफी है। लिखा, क्योंकि पार गुजर कित्तियम के जजीरों में देखो और कीदार में कासिद भेज कर दरियाफ्त करो। खुदावंद सवाल कर रहा है कि जाओ दूसरी कौमों को देखो, कासिद भेजो, कुछ करो, तहकीक करो, इंक्वायरी करो, क्या हो गया तुम्हें। वो कौमें जो मेरी हैं भी नहीं, मेरे साथ नहीं। देखिए किस दुख से वो कहता है कि क्या किसी कौम ने अपने माबूदों को, और 2 लफ्ज आगे के पढ़िए, हालांकि वो क्या है, खुदा नहीं, क्या उन्होंने उसे बदल डाला है। वो कहते हैं तहकीक करो, देखो तुम वो कौम हो जिसने मेरे कभी हाथ को देखा है, मेरी मोहब्बत को चखा है, मेरी बरकतों पर तुम्हारी निगाह रही है, तुम पर बरसी हैं वो बरकतें, फिर भी तुमने वो हरकत की क्या कि तुमने मुझे छोड़ दिया, जिंदा खुदा को छोड़ दिया। वो कौम देखो जो बुत परस्त है, उन्होंने तो अपने माबूद भी नहीं बदले, और तुमने जिंदा खुदा को छोड़ दिया। मैं ये समझता हूं उस वक्त बनी इस्राइल के लिए अगर ये कलाम था दोस्तों, आज की कलीसिया में मेरा क्या हाल है, मेरे घराने का। मैं सबसे पहली उंगली हमेशा अपनी जात पे उठाता हूं।
میرا کیا حال ہے، میری زندگی کیسی ہے، ہماری زندگیوں میں کس بت نے یا کن بتوں نے جگہ بنا لی۔ اکثر دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتھر کے معبود بنا کے ان کو سجدہ کرنا ہی بت پرستی ہے۔ نہیں دوستو، وہ ہے، بالکل درست ہے، لیکن چونکہ ہمارا خدا میری اور آپ کی زندگی میں اول درجہ چاہتا ہے، ہمیشہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ ہر بات میں، کیا کہا میں نے، ہر بات میں خداوند کا درجہ کیا رہے، اول رہے، پہل اس کو ملے۔ آپ کی زندگی کا کوئی بھی کام ہے، وہ چاہتا ہے کہ پہل اسے ملے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر وہ چیز جو خداوند خدا کی جگہ لے لے، بت پرستی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جگہ خداوند کی تھی۔ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو مان ہے اپنے کسی بہت پوزیشنز کا، دنیاوی دولت کا، کسی بھی چیز کا، بڑی تعلیم کا، حسن کا، کوئی آپ چیز، جو چیز آپ میں غرور کا، عادتیں ہیں، ہماری عادتیں ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری عادتیں ایسے بن جاتی ہیں جیسے ہماری نیچر ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو خداوند کی جگہ لے لے اور ہمیں خداوند سے دور کر دے، ہم اس کے حکموں میں قائم نہ رہیں، وہ بت پرستی ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پار گزر کتیم کے جزیروں میں دیکھو، قیدار میں قاصد بھیجو۔ ارے انکوائری کرو، تحقیق کرو، تم نے وہ بت پرست اپنے معبود نہیں بدلتے، تم نے زندہ خدا کو بدل دیا، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے لیے اس میں آج یہ سوال ہے، کیا میری زندگی میں آج کے دور میں کیا میں نے اپنے خداوند کو چھوڑ رکھا ہے، یا میں اس میں پیوست ہوں، اس میں بدا ہوا ہوں؟ کیا میری زندگی میں خدا کی اول جگہ ہے یا نہیں؟ دوسرا حوالہ دیکھیں گے، یہ بھی یرمیہ کے دوسرے باب میں ہے، 13ویں آیت ہے، لکھا ہے میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی، جو ایک ہم نے ابھی دیکھی، انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمہ کو ترک کر دیا۔ اور دیکھیے آگے وجہ بیان کر رہا ہے کلام، کہتا ہے اپنے لیے حوض کھودے، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ بنی اسرائیل سے یہ دوسری بہت بڑی غلطی ہوئی، جو غلطی تب بنی اسرائیل نے کی وہ میں آج کرتا ہوں، ہماری کلیسیاں، ہمارے خاندان آج کرتے ہیں۔ ناقص حوض خدا کہہ رہے ہیں کہ تم نے بنا لیے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زندہ خداوند کے بجائے ہم نے دوسرے ذرائع پر، انسانوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، جنہیں خداوند کہہ رہا ہے کہ وہ ناقص حوض ہیں، کیونکہ اس زمانے میں غلہ حوضوں میں بھر کے رکھا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم نے کیا کیا ہے، شکستہ حوض، اس میں تو پانی نہیں ٹھہر سکتا، تم نے اپنے خداوند کے اس کو چشمہ کو ترک کر دیا اور جا کے اپنے لیے شکستہ حوض چن لیے۔ یعنی کیا ہوا؟ دیکھیے یوحنا کی انجیل کے 4 باب 10ویں آیت لکھا ہے کہ زندگی کا پانی تو خداوند کے پاس ہے بھائی، اور زبور 36:6 میں لکھا، داؤد کہتا ہے کیونکہ زندگی کا سرچشمہ خداوند تو ہے، تیرے پاس ہے، تو ہے وسیلہ۔ اور یرمیہ کہہ رہا ہے کہ میری قوم نے کیا کیا، پہلے اپنے معبود کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا، اور اب دیکھو ڈیپینڈ کس پہ کرتے ہیں۔ جو لب لباب ہے اس دوسری غلطی کا، دیکھیے لکھا یعنی خداوند سے تعلق کا ٹوٹنا۔ کیا کہا میں نے؟ خداوند سے رشتے کا ٹوٹنا جو ہے وہ زندگی کی محرومی بن گیا ہے ان کے لیے۔ انہوں نے وہ وسائل چن لیے ہیں جو خداوند کے ساتھ منسلک نہیں، وہ خدا سے نہیں ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کا قہر ان پہ بھڑکا ہے، اور جب تک وہ شفا نہ دے یہ اب شفا نہیں پا سکتے۔ ایک بڑا خاص حوالہ ہے، اسے لکھ لیں، یہ میکا سے ہے، 6 باب کی 13ویں آیت ہے،
اور جب خداوند کا قہر اسرائیل پہ بھڑکا ہے ان کے گناہ کی بدولت، تو کلام میں لکھا ہے، میں ہی پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، اس لیے میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا اور تیرے گناہوں کے سبب تجھے ویران کر دوں گا۔ کیوں؟ کہ اب خداوند قہر میں ہے۔ ایک حد تک خداوند انہیں معاف کرتا رہا، اور پھر ایسا مقام آیا کہ اس نے کہا بنی اسرائیل کو تمہارے گناہوں کے سبب سے میں تمہیں گھائل کروں گا۔ دوستو، بنی اسرائیل اس وقت اس حالت میں پہنچ چکے تھے جہاں پہ آج ہماری کلیسیائیں، ہمارے خاندان، ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں چنگائی میں، ہیلتھ میں یعنی صحت مندی میں، بیماری میں فرق ہی نہیں پتا۔ ہم اس حالت میں خود نمائی میں مشغول ہیں، اتنے زیادہ صرف اپنی ذات کے بارے میں، اپنی رائے کے بارے میں، کہ ہم یہ بھول گئے کہ کلام نے کس زندگی کی طرف ہمیں چلانے کی کوشش کی ہے۔ یہ فکر تو ضرور ہوتی ہے، پادری صاحب تاپ چڑھیا ہے دعا کر دینا، وہ اچھی بات ہے یار، تاپ چڑھیا، پاپ بھی تو چڑھیا ہے، ادھر بھی تو فکر کرو۔ یعنی تاپ اور پاپ میں فرق نہیں، ایک جگہ کھڑا کر دیا ہم نے لا کے۔ آج میرے مرحوم فادر ان لا ڈاکٹر ایبل مائیکل ایک مثال دیا کرتے تھے کہ جب تیراک جو ہے وہ سوئمنگ پول میں ہو یا سمندر میں پانی کے نیچے ہو، جسٹ امیجن سر کے اوپر کتنا پانی ہے جس کا وزن آپ بیان ہی نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرے سر پہ کتنا وزن ہے۔ گناہ کی حالت بالکل ایسی ہی ہے۔ جب ہم گناہ میں ڈوب جاتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمارا احساس مٹ جاتا ہے کہ ہم گناہ میں ڈوب گئے ہیں۔ ہمیں گناہ میں اور چنگائی میں تمیز نہیں رہتی۔ یہی حالت قوم کی ہو گئی ہے۔ اپنے ارد گرد غور کریں۔ پہلے کبھی ہم سنا کرتے تھے گھڑیاں واٹر پروف ہوتی ہیں، آج مسیحی گاسپل پروف ہو گئے۔ پاسبان، مجھ جیسے چھوٹے خادم، ہم چلا چلا کے مر جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ خدا کرے کہ بہت سی روحیں آج بچیں، بہت سی زندگیوں میں خدا ان کا کلام جڑ پکڑے، لیکن چنگائی میں تمیز نہیں رہی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ کلام سن سن کر ہم سن ہو گئے، اثر نہیں ہونے پاتا۔ ان تمام حالات میں دیکھیے یرمیہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے اسی کتاب میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 9ویں باب کی 17ویں آیت میں کیسی عجیب بات کہہ رہا ہے کہ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلاؤ، نوحہ کرنے والی عورتوں کو۔ وہ جو نوحہ کرتی تھی اس زمانے میں، بھائی کیوں بلاؤ؟ کہتا ہے تمہارے آنسو نہیں نکلتے، یہ وجہ ہے۔ تمہیں افسوس نہیں ہے اپنی حالت پہ، ان پروفیشنل رونے والی عورتوں کو بلاؤ کہ تمہاری حالت پہ نوحہ کریں، آ کر نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلاؤ۔ دوستو، چھوٹا سا حل ہے ان سارے حالات کا، ان ساری باتوں کا، چھوٹا سا۔ کلیسیاؤں میں آج کل ہم کلام پیش کرنے والوں کو، لیڈروں کو، پاسبانوں کو توبہ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دوسرے کرنتھیوں کے 7ویں باب میں 10ویں آیت میں پولس لکھتا ہے کہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام کیا ہے جی؟ نجات ہے۔ اور
उससे पछताना नहीं पड़ता। खुदावंद अदन ही से इंसान को पुकार रहा है। कुछ गए दिनों में एक गैर मसीही रहनुमा से मेरी बात हो रही थी। साफ तौर से कहूँ तो मौलवी साहब से मैं रह नहीं सकता कभी, मैं हमेशा कह ही देता हूँ। और बहस मुबाहसे में ये इंडियन दुकान की मैं सौदा लेने गया पाकिस्तानी दुकान में, और एंड यहाँ पे हुआ। मौलवी साहब कहते हैं मुझे, अरे कोई बात नहीं साहब, आप भी खुदा को ढूंढ रहे हैं, हम भी खुदा को ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा साहब आप ढूंढ रहे होंगे, मैं गधा नहीं, मैं तो नहीं ढूंढ रहा। कहते जी नौज़ बिल्लाह, ये क्या कह दिया। मैंने कहा साहब आप बहुत मैच्योर हैं, मुझे 2 सवालों का जवाब दें आप। कि क्या? मैंने कहा खुदा की जात पाक है या नहीं? कि हाँ जी पाक है। और मैंने कहा आप अपने लिए क्लेम कर सकते हैं कि आप पाक हैं? कहते नहीं। मैंने कहा इसका मतलब आप नापाक है, या तो आप पाक है या नापाक है। अगर आप पाक नहीं तो क्या है, उसका दूसरा ऑपोजिट है। मैंने कहा दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या खुदा लामहदूद है? कहते जी हाँ। मैंने कहा आप लामहदूद हैं? कि नहीं। तो मैंने कहा आप लामहदूद नहीं तो महदूद हुए। मैंने कहा मौलवी साहब एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंसान जो पाक नहीं है वो उस पाक खुदा तक नहीं पहुंच सकता, मुमकिन ही नहीं। दुनिया का कोई लॉजिक मुझे कायल नहीं कर सकता कि जो इंसान पाक है ही नहीं वो उस पाक खुदा को जाके छूटे। और दूसरी बात बड़ी ये है कि उस लामहदूद खुदा का आपको वजूद ही नहीं पता कि वो कहां है। आप महदूद हैं, महदूद लामहदूद के पास हरगिज नहीं जा सकता। और मैंने बहुत परसू किया। उसके बाद मैंने कहा मौलवी साहब ये मेरा नाम नंबर है, इस दुकान पे मेरा नाम नंबर लिखा है, ये भी मुझे जानते हैं, जिस दिन आपको जवाब मिल जाए मुझे बताना, कॉल करना, मैं आऊंगा सुनने के लिए। आज तक कॉल नहीं आई। मसीहत एक ऐसा अकीदा है, दुनिया जहान के अकायद जो हैं वो खुदा को ढूंढते हैं। मसीहत एक वो अकीदा है जिसमें खुदा इंसान को ढूंढ रहा है। शुरू से कहता है पैदाइश से कि ऐ आदम तू कहां है, तुझे कहां होना चाहिए था, तू कहां चला गया है, कहां गिर गया है। और दोस्तों यूएल नबी की किताब में एक हवाला है, मैं आपको लिखवा देता हूं, आप लिख ले, मैं पढ़ दूंगा ताकि टाइम बच जाए। दूसरे बाब की 12वीं आयत भी कहता है कि अब भी पूरे दिल से रोजा रख, गिरहजारी कर और मेरी तरफ रुजू कर। और बड़ी दिलचस्प बात आगे लिखी, वो कहता है कि कपड़ों को नहीं, लिबास को नहीं, क्या कर, अपने दिल को चीर। मुझे कहता तेरे कपड़ों के चीरने की जरूरत हाजत नहीं है, मुझे खुदावंद कहता हाजत इस बात की है कि तू अपने दिल का खतना करे, तू अपने दिल को जो है वो चाक कर ले। क्या होता है चाक करने से? जो कुछ अंदर भरा हुआ है वो निकल जाता है। और खुदावंद ये चाहता है कि आज हम अपने दिलों को चाक करें कि जो वो तमाम गिलाज़त अंदर भरी हुई जो खुदा की रूह को पसंद नहीं वो निकल जाए, ताकि वो नया दिल दे आपको, नए ख्यालात, वो पाक रूह अपना सारा कलाम, अपनी सारी बातें आपके दिल में डाले और भर दे। जैसे हमने सीखा है कि पुराना अहदनामा आने वाले दिनों की तस्वीर है, नए अहदनामे का आईना है। तो सवाल ये 2 मेरे जहन में रह गए हैं अभी तक। किस तबीब की बात हो रही है? क्यों कह रहा है खुदावंद कि क्या जिलाद में रोकने बलसान नहीं? कहां है वो रोकने बलसान, कहां है जिलाद और कहां है तबीब? दोस्तों
یہ آج کی کلیسیاؤں کے لیے، کھوئے ہوئے مسیحوں کے لیے پیغام ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ طبیب اعظم جو ہے میرا اور آپ کا خداوند ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر کو، جس معالج کو، جس طبیب کو میں خود نہیں جانتا، جس کے پاس میں خود نہیں جاتا، میں اس کے پاس کسی دوسرے کو کیسے لے کے آؤں گا؟ دوسرے سلاطین کے 5ویں باب میں ایک بچی کا ذکر ہے، چھوٹی بچی کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی 4 لفظوں کی گواہی نے کہ کاش وہ نبی یہاں ہوتا، نعمان کوڑی کی زندگی بدل کے رکھ دی تھی۔ کیا میری زندگی میں آج اس طبیب اعظم کی گواہی ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ میں کیسے دوسروں کو اپنے خداوند کے بارے میں بتاؤں یا اس کے پاس لے کے آؤں اگر مسیح جو ہے وہ میری زندگی سے ظاہر نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے طبیب کے پاس ہر چیز کا علاج ہے، ہر درد کا اس کے پاس درما ہے۔ یرمیہ 3:12 نکالے۔ دیکھیے ہم اس میسج کو آگے بڑھا رہے ہیں اور بڑی توجہ سے سننا، بہت توجہ سے سننا۔ لکھا ہے کلام میں، کیا ہے برگشتہ قوم واپس آ جا، میں رحیم ہوں، میرا قہر دائمی نہیں ہے۔ وہ باپ ہے، اس نے کہا میں تجھے مہلک زخم لگاؤں گا، وہ قہر میں تھا، لیکن پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میرا قہر دائمی نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس طبیب کے پاس آتے ہیں، اپنے مسیح کے پاس، اپنے خداوند کے پاس، تو ہمارے لیے شفا ہے۔ میں 2 حوالے اور پڑھ کے اس کو سمن اپ کروں گا بالکل۔ 46:11 میں، یرمیہ میں، اے کماری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیاں استعمال کرتی، تجھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حوالہ اسی طرح یرمیہ 3:22 ہے، اے برگشتہ فرزندوں واپس آ جاؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کر دوں گا۔ بات سننے کی ہے، اب خداوند بلا رہا ہے۔ ایک بیٹا جنگ پہ گیا، جنگ پہ بلایا گیا، اور وہ ہر 2 3 4 ہفتے 3 ہفتے کے بعد اوسطاً اپنی ماں کو چھوٹا سا خط لکھتا تھا، اور اس خط میں شاید منی آرڈر بھی بھیجتا تھا۔ کہنے والے یوں ہی بتاتے، ماں اس خط کو پڑھتی نہیں تھی، دیوار پہ چپکا دیتی تھی۔ اس کے حالات بہت برے ہوئے، کیونکہ بیٹا دور چلا گیا تھا جنگ پہ، وہی ایک سہارا تھا اس کا۔ بیٹا واپس لوٹتا ہے تو سارا گاؤں سے گھورتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی یہ کیوں میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گھر میں آیا تو ماں بدحال، تو ماں نے اسے کہا کہ تو بیٹا مجھے کیوں بھول گیا تھا جا کے؟ اور بیٹا کہتا، ماں میں تجھے کبھی نہیں بھولا، میں ہر وقت تجھے لکھتا رہا ہوں، اور تیرے گزر بسر کے لیے میں نے ہر خط میں پیسے بھیجے ہیں کہ تیری زندگی چلتی رہے۔ کہاں ہیں وہ سارے خط؟ کہتی وہ پڑے ہوئے، وہ چپکے ہوئے دیوار۔ کلام تو ہر گھر میں ہوگا، مسیحی گھر میں چپکا ہوا ہے، کہیں پڑھا کبھی نہیں گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں خوراک کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، سانس کی ضرورت ہے، تو اس کلام کی ضرورت ہے کہ اسے روز کھایا جائے۔ یہ غذا ہے آپ کی روح کے لیے۔ ہماری حالت ایک ایسی بند بوتل کی طرح ہے جس پر کارک لگا ہوا ہے، ڈھکن ٹائٹ ہے، نل کے نیچے رکھ کے نل پوری طاقت سے کھول دے، سارا دن چلتا رہے وہ نل کا، کوئی فائدہ نہیں، اس میں ایک بوند اندر جانے کی نہیں۔
کیونکہ ہم نے اپنا دماغ بنا لیا، اسے بند کر لیا ہے. بند بوتل ہے نا، اس میں پانی کہاں سے جائے گا؟ اس کے نل تو چل رہا ہے اس کے اوپر. ہم چیخ رہے ہیں، پاسبان چیختے ہیں. کیا ہے یہ جلاد کی جو بات ہے، اس میں بھید کیا ہے، راز کیا ہے؟ بلسان کہاں پہ ہے؟ یہ بلسان چیز کیا ہے؟ جلعاد تب بنی اسرائیل کے لیے شہادت کا پہاڑ کہلاتا تھا. جس دور میں یرمیا کو خدا نے یہ کلام دیا، میں اس دور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دور میں جائیں، آج کے دور میں نہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہر چیز جینیٹیکلی آلٹر کر دی گئی ہے. اس دور میں جائیں جس دور کی یرمیا بات کر رہا ہے. تو یہ بلسان اس پہاڑی پر تھا، پہاڑ پر جسے شہادت کا پہاڑ کہتے تھے. یہ ایک کداور پودا تھا. اسے تمام روغنوں کا یعنی کنگ مانا جاتا تھا، کیونکہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ نہ صرف زخموں کو بھرتا تھا، یہ ہڈیوں کو بھی جوڑ دیتا تھا. جہاں جہاں استعمال ہوتا تھا بلسان، وہاں شفا ہوتی تھی. پتہ نہیں کتنوں کو یاد ہے پیدائش کے 43ویں باب میں جب یوسف مصر کا حاکم بن چکا تھا، اور غور کیجئے اس کے بھائی، آپ کو پتا ہے نا یوسف کو خداوند یسوع مسیح کا مسیل کہتے ہیں، مسیل آنے والے دنوں کا. بھائیوں نے بیچا تھا نا، تبھی سے تو کہتا ہے میرے بھائیوں نے وہ کلام میں. لیکن باپ اس کو تحفے بھیجتا ہے جب وہ حاکم بن چکا ہے. 43ویں باب میں یہ پیدائش ہے. آپ نے غور کیا کیا 2 چیزیں نمایاں اس میں بھیجی گئی تھی. پہلی چیز جو باپ کہتا ہے بیٹے کے پاس کیا تھا؟ بلسان لے کے جاؤ، روغن بلسان. اور دوسری چیز مر تھی، مر. کیوں اسے کلام میں اہمیت دی گئی ہے؟ بلسان وہ درخت تھا، سب سے پہلے اس کے سکڑے اتارے جاتے تھے، اسے چھیلا جاتا تھا. 22 زبور پڑھا ہے کلوری کا، گوسپلز پڑھی ہیں آپ نے. خداوند کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ اس کے کپڑوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اسے ننگا کر دیا گیا تھا، اس کے کپڑوں پر قرے ڈالے گئے تھے. بلسان جو ہے پہلے اس کا سکڑا اتارتے اور پھر اسے چھیدا جاتا ہے، اور پھر اسے پیٹا جاتا ہے. اس دور کی بات کر رہا ہوں. پہلے اسے ننگا کرتے ہیں، سکڑے اتارتے ہیں، پھر اس میں پچھ لگاتے ہیں، چھیدتے ہیں، اور پھر اسے پیٹا جاتا ہے. تو بوند بوند کر کے وہ تیل نکلتا ہے اس درخت میں سے. اسی لیے وہ تب کے شاہی لوگوں کے پاس، دولت مند لوگوں کے کام آتا تھا، کیونکہ اس کا حاصل کرنا بہت قیمتی اور بہت مشکل تھا. تب وہ جلعاد کے پہاڑ پہ تھا. آج جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے ننگا کیا گیا، اسے چھیدا گیا، اسے پیٹا گیا. اور لوکا کے 22ویں باب میں کیا لکھا ہے کہ خون کی بوندیں ٹپکتی تھیں، جو حوالہ آج پڑھا گیا. بلسان ہے آپ کے پاس، میرے لیے، ہم سب کے لیے. تب یہ بادشاہوں کے لیے تھا. آج خداوند نے ہمیں وارث بنا کے اس بادشاہی کا حق دے دیا ہے. پطرس کیا لکھتا اپنے خط میں کہ تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، تمہارا حق ہے اس پہ. وہ پیٹا گیا، وہ چھیدا گیا، وہ ننگا کیا گیا، اور خون کی بوندیں کوہ کلوری پہ میرے اور آپ کے لیے آئی ہیں، بہائی گئی ہیں.
یہ ہے آج موجود. توبہ کے دروازے سے وراثت کا دروازہ کھلتا ہے میرے دوستوں. بھائی صاحب ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور کوئی چارہ نہیں ہے. یہ 5ویں پیدائش ہے, ہم کل بھی اس پہ بات کر رہے تھے. جب تک کسی انسان کی زندگی میں یہ 5ویں پیدائش نہ ہو, وہ اس بلسان تک نہیں پہنچ سکتا. موجود ہے, دوا ہے, خداوند نے کر دی ہے, اس کی باہیں پھیلی ہوئی ہیں. آج وہ کروس پہ پھیلا, اس نے کہا I've done everything for you. طبیب موجود ہے. قوم شفا اس لیے نہیں پاتی کہ قوم اس طبیب کے پاس آتی نہیں. قوم اس بلسان کو لیتی نہیں, اس روغن کو, اس تیل کو. یہ تمثیل ہے جو کلوری پہ میرے اور آپ کے لیے بہایا گیا. دوستوں, شفا موجود ہے اور خداوند پکار رہا ہے کہ میری قوم شفا کیوں نہیں پاتی. اس نے وہ سب کچھ کر دیا ہے, باری اب آپ کی ہے کہ اس کی پھیلی ہوئی باہوں میں آپ کو جانا ہے, آپ کو ان باہوں میں پناہ لینی ہے. تو خداوند آپ کو اس شاہی کاہنوں کے فرقے میں داخل کر دے گا جس کے لیے خون کی یہ بوندیں, یہ بلسان میسر ہے. اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو اس کلام کے وساطت سے, وسیلے سے برکت دے, اور آپ اس کو سمجھیں کہ خداوند کیا کہنا چاہتا ہے. اور خداوند ہم سب کو, تمام کلیسیاؤں کو, لیڈروں کو, پاسبانوں کو اپنی اس شفا سے ہمکنار کرے جس سے خداوند کا جلال ظاہر ہو. آمین. تھینک یو. خوشیاں دے ونڈدا خزانے, یسوع خوشیاں دے ونڈدا خزانے, تے آئے اسی